بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے 3 پوائنٹ ایسے ہیں جو کہ خاص طور پر ہمارے وفاقی اور صوبائی ملازمین اور پینشنرز کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہیں۔ ان تینوں پوائنٹس کو آج کی ویڈیو میں فردر ڈسکس کروں گا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب کی معاون خصوصی ہیں سلمیٰ بٹ صاحبہ جو ہے، ان کا ایک بیان آیا ہے سرکاری ملازمین کے حوالے سے، وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا کہ انہوں نے اس بیان میں کیا کہا ہے ملازمین کے حوالے سے۔ دوسرے نمبر پر گولڈن ہینڈ شیک کے بارے میں جو ہے وہ کمپلیٹ معلومات دی جائے گی، کون سے ادارے جو ہیں ان کو جبری دیا جائے گا اور کن اداروں کے لیے جو ہے وہ ان کو اگر وہ لینا چاہیں تو وہ لے سکتے ہیں، اگر وہ نہیں لینا چاہیں تو ان کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ سب سے اہم بات کہ وفاقی کابینہ نے ایک بل پاس کیا ہے تنخواہیں بڑھانے کا۔ کن کی تنخواہیں بڑھی ہیں اور کتنی بڑھی ہیں، اس کو بھی آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی ڈیٹیل کی طرف۔ نمبر 1 پہ جو آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی، بہت سارے دوست احباب سرکاری ملازمین جو ہے وہ اس حوالے سے احتجاج بھی کرتے تھے اور اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرواتے تھے، مگر بارہا اس حوالے سے مختلف جگہوں پر حکومتی نمائندگان اس چیز کی مخالفت بھی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ بہت سارے سرکاری ایسے ادارے موجود ہیں پاکستان میں اور ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کی فی الحال ضرورت نہیں ہے، ان ملازمین کو یا تو فارغ کر دیا جائے یا ان اداروں کی آؤٹ سورسنگ کر دی جائے۔ اب آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کے جو معاون خصوصی ہیں جن کا نام سلمیٰ بٹ صاحبہ ہے، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے حوالے سے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد آپ اپنی رائے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ ان کا بیان سنا دوں کہ انہوں نے بیسیکلی کہا کیا ہے۔ کہ ہیلتھ ہو یا ایجوکیشن ہو، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کی آؤٹ سورسنگ کی جا رہی ہے، لوگوں کو بے گھر یا ملازمتوں سے نہیں نکالا جا رہا۔ جب آؤٹ سورسنگ کی جاتی ہے نا تو ان لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے جو سال ہر سال سے پکی نوکریوں پہ بھرتی ہو جاتے ہیں، دفتر نہیں جاتے، وہاں پر حاضری بھی نہیں لگاتے، وہاں موجود بھی نہیں ہوتے، یکم کی یکم تنخواہ لی، جیب میں ڈالی، وہ گئے، وہاں پہ نام درج ہوتے ہیں اور 30 سال اس قوم کا، ان لوگوں کا پیسہ کھاتے ہیں اور دھیلے کا کام نہیں کرتے۔ ان کو تکلیف ہے آؤٹ سورسنگ کی، کیونکہ آؤٹ سورسنگ میں اب پہ گورننس جا رہی ہے، انگوٹھے بھی لگانے پڑیں گے، حاضریاں بھی دینی پڑیں گی، کام بھی کرنا پڑے گا، کانٹریکٹ پہ نوکری ہوگی، جو کام نہیں کرے گا اگلے سال چلتا بنے گا۔ اس تکلیف کے عوض پہ جاتا ہے تو چاہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے بیان جو ہے وہ سلمیٰ بٹ صاحبہ کا سن لیا ہے۔ تو بٹ صاحبہ کا یہ جو بیان ہے یہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جو ملازمین جن کو آؤٹ سورسنگ سے مسئلہ ہے وہ صرف وہ ملازمین ہیں جو ملازمین اپنا جو ان کی جاب ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، سالہ سال جو ہے وہ اسکولوں، کالجوں یا کسی بھی گورنمنٹ کے اداروں میں آتے نہیں ہیں، اور وہ اپنا صرف جو ہے وہ سسٹم اس طرح چلائے ہوئے ہے کہ تنخواہ لی اور گھر چلے گئے۔ اور اسی طرح کے بہت سارے ایسے جو ہیں وہ ادارے بھی ہیں جہاں پر ان کا کبھی کبھار وہ آتے ہیں اور صرف گھر بیٹھ کر تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی تکلیف ان کو ہے، اگر وہ جانا چاہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے ایک انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا یہی ہے کہ ایسے ملازمین جو کہ جانا چاہتے ہیں اور ان کے لیے حکومت کر کیا رہی ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ حکومتی نمائندگان کی اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم جو ہیں وہ ایسی لسٹ بنا رہے ہیں جو کہ ملازمین جانا چاہتے ہیں اور ان کو نہ روکا جائے، ان کو جانے دیا جائے۔ تو اس حوالے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ملازمین، اب دیکھیں جی اتنا اپ ڈیٹ سسٹم ہو گیا ہے، سلیبس اتنا اپ ڈیٹ ہے، تو بہت سارے اساتذہ جانا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ کیوں ریسٹرکشنز لگائی جا رہی ہیں کہ اتنے سال آپ پورے کریں، آپ کی جو ہے وہ جو آپ کو پینشن ہے وہ نہیں ملے گی، اور بہت سارے جو ہیں وہ ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔
تو یہ پابندیاں ختم کی جائیں، اس والے سے جو ہے وہ حکومت کام کر رہی ہے اور لسٹ بھی تیار کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گولڈن شیک ہینڈ دیا جا رہا ہے۔ یہ گولڈن ہینڈ شیک ہوتا کیا ہے، یہ کیوں دیا جاتا ہے، پہلے میں یہ بتا دوں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کون سے ادارے جو ہیں وہ گولڈن ہینڈ شیک دے رہے ہیں۔ گولڈن ہینڈ شیک بیسیکلی وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی جو سرکاری ملازم ہے وہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے اور اس ادارے میں موجود فنانشیل یا کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ درپیش ہوتا ہے یا اس کو اپڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسے بھی وہ کوئی اس صورتحال میں وہ اپنے ملازمین کو فارغ کرتے ہیں، اور صرف فارغ نہیں کرتے بلکہ ان کے لیے ایک ایسے پیکج تیار کرتے ہیں کہ جس پیکج کے تھرو وہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو، چاہے وہ نیم سرکاری ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ہوں، وہ ان تمام رولز کو فالو کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا پیکج بناتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے۔ اگر حکومتی نمائندگان یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ ایسا پیکج تیار کرتا ہے اور اس بندے کو، جس بندے کے لیے یا جن افراد کے لیے تیار کیا گیا، ان کو پسند نہیں آتا تو وہ ان کو جبری ریٹائر نہیں کر سکتے۔ یہ تھا جو گولڈن ہینڈ شیک کا تفصیلی جائزہ، اس کی تعریف کہہ سکتے ہیں۔ مگر اب جو ہے وہ گولڈن ہینڈ شیک اس لیے تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ملازمین، کیونکہ گورنمنٹ بارہا یہ کہہ چکی ہے کہ بہت سارے ادارے، بہت سارے ایسے ملازمین جو کہ ہمارے جو خزانے پر بوجھ ہیں، ان اداروں کو، ان جگہوں کو جو بھی استعمال میں ہیں ان کو خالی کروایا جائے گا اور ان نشستوں کو ختم کیا جائے گا جو کہ ابھی فی الحال استعمال میں نہیں ہے یا جن کا استعمال نہیں ہو رہا اور ملازمین بیٹھے پیسے کھا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ گورنمنٹ کا موقف ہے، میرا ذاتی طور پر موقف نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے ادارے جو ہیں وہ ان کے لیے ایک پیکج تیار کیا جائے گا، اور اس میں ایک تھوڑی سی چینجز یہ کی گئی ہے کہ یہ پیکج آپ کو دیا جائے گا اور اس پہ آپ ایکسیپٹنس ظاہر کریں گے۔ اگر نہیں کرتے تو معاملات خراب ہوں گے، آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگی۔ تو یہ تھوڑی سی اس میں چینجز کی گئی ہیں، جس میں بہت سارے ادارے ہیں، جس میں PWD کا ادارہ ہے، PIA کا ادارہ ہے، جن کو نجکاری کے طور پر آپ کو پتہ ہے ان کو کیا جا رہا ہے، فوری پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، اور اس میں بہت سارے دوست احباب جو ہیں وہ ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیا جائے گا۔ اور اس طرح ایسی جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں وہ اداروں کے نام دیے گئے ہیں، وہ تمام لسٹیں جو ہیں میں اپنے واٹس ایپ لنک پہ ڈال دوں گا، تو اس کا جو لنک ہے میں آپ کو اس جو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں پہ لسٹ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے وہ بڑی ہی اہم بات ہے کہ وفاقی کابینہ نے وفاقی وزراء کی تنخواہیں، وہ جو ہے یہ آپ گورنمنٹ کا ایک ایک اخبار کا کٹنگ ہے، یہ دیکھیں ذرا، تو اس میں کٹنگ میں دونوں چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک طرف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے جو بھی وزراء، ان کی تنخواہوں کے جو چیک ہیں اس پر دستخط کرتے ہوئے ان کو شرم آتی ہے، اور وہ 2 لاکھ سے ان کی تنخواہیں بڑھا کر تقریباً 5,19,000 کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کو شرم آ رہی تھی کہ جی ان کے جو چولہے کیسے جلیں گے، معاملات خراب ہو رہے تھے، تو انہوں نے ان کی تنخواہیں فوری طور پر، نہ بجٹ کا انتظار، نہ کسی بھی معاملات جو بھی ان کے آڑے آتے ہیں، جس طرح IMF آڑے آ جاتی ہے اور ادارے آڑے آ جاتے ہیں، مگر اب جو ہے کابینہ کی تنخواہ بڑھا دی گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ منظوری کے لیے پارلیمنٹ میں بل بھیج بھی دیا گیا، اور وہ اکثریتی رائے سے منظور بھی ہو جائے گا۔ اس میں معاملات یہاں پر یہ ہیں کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑھانے کے والے سے IMF سے مشاورت کی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس پر باقاعدہ جو ہے وہ بحث ہوتی ہے، پارلیمنٹ میں بل بھی نہیں جاتا اور بتایا جاتا ہے جی پارلیمنٹ میں آن دا فلور کہ ہم نہیں بڑھا رہے تنخواہیں، مگر بعد میں اس چیز کی تردید بھی کر دی جاتی ہے۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ معاملات میں الجھا کر رکھا ہوا ہے ملازمین کو، مگر اس میں ایک چیز بڑی اہم یہ ہے کہ کیا ان کو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کسی بھی IMF کی پرمیشن کی ضرورت نہیں پڑتی؟ کیا ان کو اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے کیا باقی ادارے جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں، کیا ان کے ملازمین جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتے؟ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، مگر وفاقی اور صوبائی ملازمین انتظار کریں بجٹ کا، ان کی تنخواہوں کا اعلان بجٹ میں کیا جائے گا، ان کے لیے ویٹ ہے، مگر وفاقی کابینہ نے جو ہے وہ وزراء کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔